نہیں ہے۔ یا رسول اللہ کہنا اختلافی بات بلکہ ایمان کی پہچان ہے۔ اور ہم دوگلے تو ہیں نہیں نا کہ نماز میں التحیات پر بیٹھ کر کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی اور سلام پھیر کے کہیں کہ نہیں، کہنا صحیح نہیں ہے۔ ہم نماز کے اندر بھی صحیح مانتے ہیں اور سلام پھیر کر بھی صحیح مانتے ہیں۔ زِ رحمت کن برحال زارم یا رسول اللہ، زِ رحمت کن برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا رسول اللہ، غریبم بے نوایم خاک سارم یا غریبم بے نوایم خاک وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ یوسف علیہ السلام، بیٹا تیرا رب تجھے نبی بنائے گا، تیرا رب تجھے ہر قسم کے علوم عطا فرمائے گا، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اور اپنی نعمت تجھ پہ پوری کرے گا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف نبی بنا ادھر ادھر دنیا سے واپس بلا لیا جائے گا، نہیں، نبی بنا کر چمکائے گا، تیرے فریض لہرائے گا، تیرے جھنڈے لہرائیں گے اور تیرا سکہ چلے گا۔ تو جو خود پیغمبر اپنی زبان سے یہ ساری باتیں اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہو، آج سے 7، 8، 10 سال بعد شک میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نص ہے نا، دیکھو جی میں دائیں بائیں سے تو کوئی ابھی دلیل لائے ہی نہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ مِن تَأْوِيلِ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ كَمَا أَتَمَّهَا وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، جیسے آل یعقوب پر پوری کی اور اس سے پہلے علی ابوئی کا ایک لمحہ۔ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کریم نے کہا کہ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آزَرَ، تو دیکھو قرآن کہتا ہے کہ آزر ابراہیم علیہ السلام کے اب ہیں، تو بھائی یہاں دیکھو نا، علی ابوئی کا من قبل ابراہیم و اسحاق، تو لفظ اب کا اطلاق حضرت اسحاق پر بھی آ رہا ہے، حضرت ابراہیم پر بھی آ رہا ہے، حالانکہ وہ دونوں یوسف علیہ السلام کے اب ایک دادا ہے اور ایک پردادا ہے۔ پتہ چلا کہ لفظ اب کا اطلاق دادا پر بھی ہو جاتا ہے اور پردادا پر بھی ہو جاتا ہے، چچا پر بھی ہو جاتا ہے اور باپ کے چچا پر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سارے نظائر میں قرآن کی آیتوں سے دکھا سکتا ہوں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر نہیں تھا، آزر بت پرست تھا، بت تراش تھا، بت فروش تھا، اور پیغمبر کا باپ بت پرست، بت تراش، بت فروش نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ابا کا نام تارخ تھا، اٹھا کے دیکھ لیں، زرقانی، مواہب، اور اس کے علاوہ 200 کتب میں فقیر نے دیکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ تارخ، تا الف را خا، تے الف رے خے، تارخ۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، تجھے تعویل حدیث کا علم دے گا، ہر طرح کے علوم عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ جیسے آل یعقوب پر یہ نعمت پوری کی اور اس سے پہلے تمہارے دادا اور تمہارے پردادا حضرت اسحاق و ابراہیم پر پوری کی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم حکیم ہے۔ ادھر یوسف علیہ السلام اپنے والد ماجد کے پاس پل رہے ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ جب یہ
مصر گئے ہیں تو ان کی عمر 17 سال تھی. میں نام نہیں لیتا، یہ ان کی سخت غلطی ہے. امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر 10 سے 12 سال تھی، اور یہ صحیح ہے، 10 سے 12 سال. ادھر ممالک مغرب میں ایک عظیم ملک کے بادشاہ ہیں جن کا نام تیموس ہے. ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ پل رہی ہے. ادھر یوسف علیہ السلام جوان ہو رہے ہیں اور ادھر وہ پل رہی ہیں. ان کا نام بعض علماء نے لکھا کہ راحیل تھا اور زلیخا ان کا لقب تھا، اور ان کے باپ کا نام تیموس تھا. اور بعض علماء نے کہا کہ ان کا نام راحیل تھا اور ان کا لقب زلیخا تھا. یہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ زلیخا بروزن حسینہ ہے کہ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس دور میں کوئی لڑکی اتنی خوبصورت نہیں تھی. بہرحال تحقیق یہ ہے کہ ان کا نام کا صحیح تلفظ زلیخا ہی ہے، زلیخا ہی ہے. چنانچہ وہ رات کو سوئی ہوئی ہے اپنے محل میں، خواب میں انہیں ایک انتہائی خوبصورت نوجوان نظر آتا ہے جو ان کے کمرے میں داخل ہو رہا ہے. حسن و جمال کی، تقوی و طہارت کی تصویر ہے، تصویر. ظاہر ہے کہ اس پر تو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ خواب میں کسی کو کسی نے دیکھا. بات کوئی نہیں کی. بیدار ہوئی تو صبح کو حالت عجیب ہو گئی. حکماء کو بلایا گیا اور بڑے بڑے کاہنوں کو بلایا گیا، لیکن طبیعت نہ سنبھلی. سال گزر گیا. سال کے بعد پھر ایک رات نیند آئی. کھانا چھوٹ چکا تھا، پانی نہیں پیتی تھی، مشروبات نہیں پیتی تھی، پھل نہیں کھاتی تھی. پھر حضرت یوسف علیہ السلام خواب میں نظر آئے. پھر دیکھا تو صبح کو اٹھی تو پھر پریشان، حالت اور بھی غیر ہو گئی. اب لکھا ہے مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری رحمہ اللہ نے کہ بی بی بار بار کہتی تھی کہ جے ایک واری خواب دے اندر، جے دل بر خواب دے اندر، پھر ملے ایک واری حال حقیقت اس دے کولو پوچھ لواں میں ساری. تو پھر پورا سال گزرا. امام غزالی نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام پھر تشریف لائے تو کہنے لگی آج چپ نہ رہیے گا، کچھ بولیے گا. امام غزالی فرماتے ہیں بی بی زلیخا نے کہا فاخبرنی آئینہ اطلبو کا، یہ جانے جا بتا تجھے کہاں ڈھونڈوں. فاخبرنی آئینہ اطلبو کا، جانے جا بتا تجھے کہاں ڈھونڈوں. جواب میں فرمایا اطلبنی بمصری انی ملک مصر، مجھے اگر تلاش کرنے نکلے گی تو مصر میں ملوں گا. مصر میں اس لیے کہ میں مصر کا بادشاہ ہوں. یہ بی بی نے خواب دیکھا ہے. انشاءاللہ اب آگے ادھر بھائی کیا کرتے ہیں اور ادھر بی بی کا معاملہ کیا ہوتا ہے. اب کردار دو ہو گئے ہیں، انشاءاللہ دونوں ساتھ ساتھ آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے کہ میں اس کی تفسیر کو کمال جو ہے وہ احتیاط کے ساتھ بیان کر پاؤں، اور جہاں آپ کے لیے سرور کا باعث بنے وہاں آپ کے لیے نماز کی پابندی کا باعث بنے، آپ کی شکل و صورت اسلامی ہو جانے کا باعث بنے، اور آپ کو اللہ دین کا مبلغ بنا دے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.